نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ومن الناس من يعجبك قولہ فی الحیاۃ الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر ألا لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم ایک ایسی عظیم ترین کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والے انسانی مسائل پر بڑی اصولی، کلی اور جامع ہدایات موجود ہیں۔ کتاب مقدس قرآن حکیم نے انسانی معاشروں کا تجزیہ کیا ہے، افراد اور جماعتوں کے رویوں کی نشاندہی کی ہے۔ ممکنہ طور پر انسانوں میں جو افکار، اعمال، کردار اور اخلاق قیامت تک ہو سکتے ہیں، ان کا تحلیل و تجزیہ کر کے ایسی بنیاد فراہم کر دی ہے کہ ہر دور میں انسانیت کو درپیش ہونے والے انسانی مسائل کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی ہوتی ہے، اور اس حوالے سے ایک واضح، دو ٹوک اور قطعی فکر اور نظریہ متعین ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم نے اپنا تحلیل و تجزیہ نہ پیش کیا ہو۔ کوئی واقعہ اور حادثہ ایسا نہیں قرآنی اصولوں کی روشنی میں جس کی تشریح نہ کی جا سکتی۔ یہی وہ جامعیت ہے اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی، جو رہتی دنیا تک اپنی حقانیت منواتی رہے گی۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا بنیادی موضوع انسانی سماج، انسانی اجتماعیت ہے، اور انسانی اجتماعیت میں اقوام، افراد، ممالک، جماعتیں، گروہ جب کسی اجتماعی ڈھانچے میں ڈھلتے ہیں تو ان کے ممکنہ رویے کیا ہو سکتے ہیں؟ ان رویوں پر قرآن حکیم مفصل گفتگو کرتا ہے، تو معاشرے کی بنیادی ساخت نہیں بدلتی۔ زمانہ گزرنے کے باوجود انسانوں کے رویوں میں اجتماعی حوالے سے کوئی بڑا فرق پیدا نہیں ہوتا۔ انسانوں کے ساتھ رابطوں اور تعلقات، عمل اور رد عمل کی نوعیت بنیادی طور پر ایک ہی رہتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ
نئے مادی وسائل، نئے پیداواری رشتے، نئی نوعیتیں ضرور ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے کار فرما رویے اور کردار وہ نہیں بدلتے۔ پچھلے گزشتہ ایک ہفتے سے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، مار دھاڑ، قتل و غارت گری، 40-50 آدمی جاں بحق ہو گئے، توڑ پھوڑ، تشدد، افراد اور اداروں اور گروہوں کے درمیان جو گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، یہ وہ افسوسناک حقیقت ہے جو کسی بھی ریاست اور کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ انسانی اجتماع ان چیزوں کا روادار نہیں ہوتا، لیکن جن انسانی معاشروں میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ان معاشروں کی حالت یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سوسائٹی کے حلیم اور بردبار لوگ بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، جن میں بڑا تحمل، جن میں بڑی برداشت ہوتی ہے، وہ بھی حیرانی کے عالم میں ایسے ایسے بیانات، ایسے ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو سوائے حیرانی پیدا کرنے، تضادات کو ابھارنے، انتشار پیدا کرنے اور انسانی معاشروں اور اجتماعیتوں کو تباہ و برباد کرنے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں قرآن حکیم نے بعض ایسے انسانوں کے رویوں کی نشاندہی کی ہے جو انسانی سوسائٹی کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے، معاشروں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا گروہ ہو یا وہ ایک مخصوص فرد جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، زیادہ افراد تھے، چند، خاص طور پر ایک فرد، لیکن آج اس فرد یا ایک چھوٹی سی جماعت سے نکل کر یہ انسانی رویہ پچھلے 300 سال سے دنیا بھر کے انسانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا ہوا ہے۔ یہ رویہ ایک سسٹم کا روپ دھار چکا ہے، مافیا بن چکا ہے، جو ملکوں اور قوموں کے لیے عذاب در عذاب کی نوعیت لیے ہوئے۔ اس آیت کے شان نزول میں کہا جاتا ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف کا ایک آدمی اخنس ابن شریق، جس کا اصل نام ابی تھا، وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بہت خوش کلام، بہت خوش منظر، بڑی ظاہری شکل و صورت وقار کی، لوگ اس کو دیکھ کر اس کی وجاہت، اس کی خوش لباسی اور خوش کلامی سے بڑے متاثر ہوتے تھے۔ زبان کا بڑا میٹھا تھا، مخاطب کو اپنے آئینے میں فٹ کرنے کے لیے بڑے اچھے جملے اور اس کو حربے آتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ارد گرد کے سارے قبائل مسلمان ہو چکے ہیں تو وہ بھی مجبور ہو کر
بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کفر کی حالت میں ہی رہا، بعض کی رائے ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جتنی لچھے دار اس نے گفتگو کی وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلا لیا۔ ایسا چرب زبان آدمی ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو ایسی سلیقے کی عمدہ بڑے دلائل اور مرصع گفتگو کرتا ہے کہ آدمی اس کی بات سننے کے لیے اپنے قریب بلا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں اس نے اپنے جوہر مزید دکھائے۔ باطونی آدمی کا یہ طریقہ کار، قرآن نے اسی حوالے سے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یعجبو کا، کہ آپ کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ اعجاب کسی چیز کا اچھا سمجھنا، اور اگر یہی مجرد میں استعمال کیا جائے عجبتو، اس کا مطلب ہوتا ہے تعجب انکار والا، کہ فلاں آدمی بڑا عجیب آدمی ہے، یعنی اس کی بات یا اس کی گفتگو پر طنز یا انکار ہوتا ہے۔ قرآن نے یہاں باب افعال مزید فی استعمال کیا یعجبو کا۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، تقریر کریں گے، گفتگو کریں گے، زمین آسمان کے قلابے ملائیں گے، ایسی مرصع اور مقفع گفتگو ہوتی ہے کہ سننے والا مبہوت ہو جاتا ہے، دل ادھر مائل ہوتا ہے کہ واہ کیسی گفتگو کی ہے، میں گویا کہ میرے دل کی بات کر رہا ہے۔ مبہوت ہو کر لوگ اس کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایک تو اس کی گفتگو بڑی اچھی تھی، اور پھر ادھر سے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اللہ کی گواہی بھی ڈالتا ہے، کہتا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی جو کچھ زبان سے نکال رہا ہے، تو کہتا ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی میرے دل میں ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنی بات پر۔ چرب زبان بات کرنے والا آگے آدمی ہو تو عام طور پر لوگ تو اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن کوئی سمجھدار آدمی اس کو شک ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی میرے دل میں۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا کہ یعجبو کا، ایک تو آپ کو بڑا اچھا لگا یہ آدمی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اپنی باتوں، اپنی گفتگو، اپنے وجاہت اور اپنے خوش لباسی، خوش منظری کی وجہ سے، اور دوسرا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ آدمی ایسا ہے جو انتہائی سخت جھگڑالو ہے۔ ایک تو اس کی ساخت ٹیڑھی ہے، الد کہتے ہیں کہ جس کے اندر کجی ہو، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں، اس کے عمل میں، اس کے کردار میں۔ جھگڑا کرتا ہے اور جھگڑا بھی منفی طریقے سے۔ افراد میں، انسانی معاشروں میں جب رہتے ہیں یا اقوام میں، معاملات پر آپس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کے خصم ہو سکتے ہیں۔ اختصام کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے حق کے لیے مطالبہ کرنا، اپنے حقوق کے لیے بات کرنا، تو دونوں فریق ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن حکیم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آنے والے دو ایسے آدمی جو اپنی اپنی
مقدمے کے فیصلے کے لیے آتے ہیں تو خصمان ہی بغا بعض علی بعض، دونوں کو خصمان کہا ہے۔ یا اختصام فی نفسی ہی برا نہیں، مالا اعلیٰ کے فرشتوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں اختصام کر رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے دائرے سے متعلقہ امور کے بارے میں مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اختصام ہوتا ہے یہ کہ دو فریق جن میں لڑائی ہو کسی بھی ایشو پر، تو وہ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں سلیقے سے، منطقی بنیادوں پر، سماجی روایات کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک دائرے کے اندر۔ مثلاً جب عدالت کے پاس آ جاتے ہیں تو عدالت کے سامنے دونوں فریق اپنا اپنا موقف رکھتے ہیں اور گویا کہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے، تبھی عدالت لگتی ہے، تبھی عدالت کے پاس آتے ہیں۔ تو یہ اختصام یا دو فریقوں کا ہونا کوئی بری بات نہیں۔ انسانی معاشروں میں اختلاف رائے ہوتا ہے، معاملات فریقین کے درمیان مختلف ہی ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں حل کرنے کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ اپنی اپنی رائے دلائل کے ساتھ انسانی روایات اور اقدار کی بنیاد پر دی جائے، پیش کی جائے۔ لیکن اگر دو رائے رکھنے والے دو فریق، ان میں سے کوئی ایک فریق جو ہے وہ الگ ہو، یعنی اس کے اندر ایسی کجی ہو کہ پھڈا ہی ڈالنا ہے، بات کو کسی نتیجے تک پہنچانا مقصود نہیں ہے، مسئلے کا حل کرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ لڑائی جھگڑا یا دوسرے فریق سے اختلاف اس لیے ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہونے دینا، بس چاہے کدھر سے بھی کوئی معاملہ ہے، عدالت کی بات ہو، قانون کی بات ہو، کوئی پنچایت پرے کی بات ہو، یا انسانی معاشرے میں کوئی ڈائیلاگ ہو، کوئی مذاکرات ہو، مسئلہ حل کرنا مقصد نہیں، پھڈا ڈالے رکھنا، میں نہ مانوں کی رٹ۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اپنے موقف کے لیے وہ تشدد بھڑکاتا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ تو الد الخصم وہ خصم ہے، وہ فریق ہے کہ جو ہر حال میں درپیش مسئلے کے اندر ایسی کجی لڑائی جھگڑا دنگا فساد پیدا کرنا چاہتا ہے کہ مسئلے کا حل نہ ہو۔ ورنہ تو کون سا ایسا دنیا کا معاملہ ہے کہ جس کے اندر دو مختلف آراء نہیں ہو سکتی، لیکن اگر سلیقے سے بیٹھ کر سماجی ضروریات اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر حل کرنے کی کوشش کی جائے تو دنیا کا کون سا مسئلہ جو حل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جن کی سوچ میں کجی، جن کے فکر میں کجی، جن کے اعمال میں تشدد اور لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہے، تو وہ مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتے، اس کے لیے قرآن نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے الد الخصم، کہ ایک آدمی تقریریں بڑی اچھی کرے جمہوریت پر، ریاست پر، انسانوں کے تحفظ پر، بڑی خوشنما بات چیت کرے، ایسی بات چیت کرے، ایسے بظاہر اقدامات کرے کہ یعجبو کا، اے قرآن پڑھنے والے کوئی بھی ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آج کا مسلمان ہو، اسے بہت ہی اچھا لگے کہ باتیں بڑی اچھی کر رہا ہے، بڑی خوبصورت کر رہا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ وہ الد الخصم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مردوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین، اللہ کو جس کے خلاف سب سے زیادہ بغض، اللہ کا غضب جس پر نازل ہوتا ہے، وہ فریق ہے جو الد الخصم، جھگڑالو،
جھگڑا نمٹانے کے بجائے جھگڑا پیدا کرنے کا مقصد ہی پھڈا ڈالنا، کجی تلاش کرنا، سوسائٹی کا مسئلہ حل کرنا نہ ہو۔ تو ابغض الرجال الی اللہ تعالی الالد الخصم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہی ہیں۔ انسانی معاشرے میں تو مسائل حل کیے جاتے ہیں، نہ کہ مسائل پیدا کیے جائیں، اور اگر پیدا شدہ مسئلے ہوں تو ان کو مل بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے۔ یہ کیسا خصم ہے، کیسا فریق ہے کہ وہ اس درپیش مسئلے میں پیچیدگی در پیچیدگی پیدا کر رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ اس جھگڑے کے اندر کوئی غیر متعلق بات، اس کی درخواست بازی شروع کر دیں تو اصل مسئلہ کہیں کا کہیں رہ گیا، اصل ایشو کہیں رہ گیا، اور اس کے اندر نئی کجیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی، زگ زیگ بننا شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملے کو الجھانا چاہتا ہے، سلجھانا۔ تو جس کی فطرت میں الجھاؤ ہو، فکر میں الجھاؤ ہو، عمل میں الجھاؤ ہو، تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض ترین آدمی ہے۔ اب قرآن حکیم نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ یہ آدمی جو آپ کو بڑا اچھا لگا، آپ کی مجلس میں بڑی اچھی گفتگو کی، جمہوریت پر بہت بڑا لیکچر دیا، قومی حقوق پر، سوسائٹی کے تحفظ کے لیے، غریبوں کے مفادات کے لیے بڑی اچھی تقریر کی، لیکن وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جیسے ہی وہ تقریر ختم ہوئی، پارلیمنٹ سے باہر نکلا، مجلس سے باہر گیا، تولا، تو جا کر کیا کرتا ہے؟ سعیٰ فی الارض، زمین میں کوشش کرتا ہے، ادھر ادھر آگ لگاتا پھرتا ہے، سعیٰ فی الارض، دوڑتا پھرتا ہے ادھر ادھر، کبھی اس کے پاس جا، کبھی اس کے پاس جا، کوئی ادھر جا، کوئی ادھر جا، کانا پھوسی، لڑائی جھگڑا، سعیٰ فی الارض۔ صحیح کہتے ہیں دوڑنے کو، زمین میں دوڑتا پھرتا ہے، کس لیے؟ لیفسد فیہا، تاکہ سوسائٹی میں، زمین میں فساد مچائے۔ مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ جب الارض کا لفظ استعمال کیا جائے تو اپنے زمانے میں تو یہ کہ اب اس سے مراد ریاست ہے، مملکت ہے، جس دائرے کے اندر وہ رہ رہا ہے۔ اور اگر پوری دنیا آج گلوبلائزیشن کے زیر اثر ایک عالمی ملک بن چکی ہے تو دنیا بھر کی بات بھی ہو جائے گی۔ یعنی جہاں انسان بستے ہیں، جہاں معاشرے ہیں، جہاں سوسائٹیز ہیں، جہاں انسانوں کے رشتے اور تعلقات ہیں، وہاں فساد مچاتا ہے، لیفسد فیہا۔ اور نہ صرف فساد مچاتا ہے، فساد کی نوعیت بھی بیان کر دی، یہلک الحرث والنسل، کھیتیوں کو اور نسلوں کو ہلاک اور تباہ و برباد کرتا ہے۔ انسانی ضرورت ہے کھیتی، کھانا پینا، جس سے معاشی سرگرمیاں پوری ہو رہی ہیں، ہر وہ پروڈکٹ جس کے ذریعے سے انسانی سماج کہ لوگ اپنی معاشی کفالت کرتے ہیں، الحرث۔ اور دوسرا، انسانی سوسائٹی میں وہ انسانی نسل یا انسان کے فائدے کے لیے جانوروں کی نسل، ان کو ہلاک کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ اور جب لوگوں کو رزق نہیں ملے گا، گندم نہیں ملے گی، کھانا نہیں ملے گا، آٹا نہیں ملے گا، تو خود بخود بھوک سے مریں گے۔ اخنس ابن شریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلا، یہاں تو بڑی چرب زبانی سے اپنا اسلام ثابت کیا، اپنے دین کی بات کی، بڑی لچھے دار گفتگو کی، یہاں سے نکلا
تو طائف جاتے ہوئے راستے میں مسلمانوں کی جو کوئی آبادی ہے وہاں ان کی کھیتیوں کو آگ لگا دی، وہاں ان کے کوئی گدھے ودے اور جانور چر رہے تھے ان کو بھی آگ لگا دی سب۔ تو نسل جو حیوانوں کی تھی اسے بھی جلا دیا اور جو کھیتیاں تھیں اسے بھی جلا دیا۔ یہ وہ عمل ہے جو علد الخصم، یعنی جسے دوسرے فریق سے اگر لڑائی بھی ہے تو اس میں دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے، سوسائٹی کو تباہ کرنا ہے۔ اب انسان کی ضرورت ہے کھانے پینا، انسان کے لیے وسائل چاہیے، ان وسائل کو تباہ کرنے کے درپے ہے۔ اب ایک طرف بڑی اچھی گفتگو ہے، دوسری طرف پرتشدد کام ہے جس کو اللہ نے فساد سے تعبیر کیا ہے، اور کھیتیوں اور نسلوں کی تباہی اور بربادی سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ بالکل فساد پسند نہیں کرتا۔ فساد اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی باتوں کو بڑا اچھا سمجھ رہے تھے بظاہر، حالانکہ اس کا رویہ تو یہ ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایسے انسان کو کسی صورت میں پسند نہیں کیا جاتا، تو آپ نے کیسے پسند کر لیا؟ اور ہر قرآن پڑھنے والا بھی مخاطب کہ آپ کو اچھا لگ بھی رہا ہو تو آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ فسادی کون ہے، ان میں سے کس نے سوسائٹی میں فساد مچایا، کون انسانی آبادیوں کو تباہ کر رہا ہے، کون انسانیت کے قتل کے درپے ہے، کون معاشرے کی املاک کو تباہ کر رہا ہے، قومی وسائل کی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ اس اختلاف رائے کے نتیجے میں املاک کو تباہ کرنا، قومی وسائل کی تباہی کے لیے کردار ادا کرنا، اپنے ہی ملک، اپنی دھرتی، اپنی ہی ریاست کے لیے نقصان کا باعث بننا، تو یہی تو علد الخصم ہے۔ اور پھر قرآن نے اس کا ایک اور رویہ بیان کیا کہ وَإِذَا قِيلَ، جب اسے کہا جائے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ کیا حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں، یہ لڑائی کی کون سی صورت ہے کہ ملک اور قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ تو قرآن کہتا ہے اخذتہ العزت بالاثم، اسے وہ عزت جو جرائم کر کے حاصل کی ہے، اس نے ایک عزت بالبر ہوتی ہے، ایک آدمی نے انسانی بھلائی کا کام کیا، خیر خواہی کا کام کیا، اور اس کی وجہ سے لوگ اسے عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، یہ عزت بالبر۔ اور ایک عزت وہ ہے کہ کوئی آدمی چور، ڈاکو، قاتل، لٹیرا، انسانیت دشمنی کا کام کر رہا تو لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو سلام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہم نے کہہ دیا تو یہ ہمارے گلے میں پڑ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدتر وہ آدمی ہے جس کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے عزت کی، کیونکہ اصل میں تو وہ بد فطرت ہے، انسانیت دشمن ہے، انسانیت پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اسے سلام کرتے ہیں، جو اس کے سامنے نہیں بولتے، وہ سمجھتا میری بڑی عزت کر رہے ہیں لوگ، میرے ساتھ بہت ہے، حالانکہ اس کے پاس جو العزت ہے وہ بالاسم ہے، اور ایسی عزت جو جرائم کر کے حاصل کی گئی ہو اس کی بنیاد پر وہ اکڑتا ہے جی کہ میرے پاس حکومتی رٹ ہے، میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس طاقت ہے۔ اس کو کہا جائے اللہ کا خوف کھا، کیوں انسانوں کی تباہی بربادی کے فیصلے کر رہا ہے؟
کیوں غلط اقدامات کر رہا ہے، تو اسے گناہ سے کمائی ہوئی عزت کا غرہ اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ اپنی اس طاقت کا بے بہابہ استعمال کرتا ہے۔ جو اس کو صحیح راستے کے لیے بلائے، اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو اس کو غیرت اور عزت آتی ہے، اور اس سے وہ مزید الاثم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، انسانوں کو قتل کرتا ہے، انہیں گرفتار کرتا ہے، انہیں سزا دیتا ہے، اخذت ہو عزت ہو۔ پھر اللہ نے کہا فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ دنیا کی جہنم بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اگر اللہ کی پکڑ میں آ گیا، اور آخرت کی جہنم تو یقینی ہے، الد الخصم۔ اب آپ دیکھیے قرآن حکیم نے ایک ظالم سفاک لچھے دار گفتگو کرنے والے کا نقشہ یہاں کھینچا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کے لیے استعمال کیا ہے، کوئی فرد مخصوص اس کے لیے نہیں۔ جو بھی منافق ہے، بظاہر کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، اسلام کا دعوے دار ہے، اچھی اور نیک گفتگو کا اظہار کر رہا ہے، تو جو بھی منافق، بلکہ یہی نہیں، بعض مفسرین کی تو یہ رائے ہے کہ مسلمان ہونا بھی کوئی نہیں، ایک کافر بھی ہے انسانی معاشرے میں۔ انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ انسانی معاشرے میں کوئی انسان الد الخصم ہو، اگر کافر ہے تو کفر پر مزید یہ الد الخصم اسے جہنم کا لے جانے کا سبب ہے، منافق ہے تو نفاق کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت نے انسانی سوسائٹی کے کچھ ایسے طبقات کے رویوں کی نشاندہی کی ہے کہ جس سوسائٹی میں یہ ہو جائیں وہ فساد پیدا کرتے ہیں، اور وہ دنیا کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، دین کا نام اگر استعمال کریں گے تو دین کے نام کے استعمال کے لیے تو اس سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی روایات میں اس سے بھی بدتر صورتحال کا تجزیہ کیا گیا کہ بظاہر اسلام کا نام استعمال کیا، دین کا لبادہ اوڑھا۔ حضرت محمد بن کعب القرظی روایت کرتے ہیں، جس کو مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا کہ نوف بکالی نے ان کے سامنے یہ بات کہی کہ اللہ کی کتابوں میں سے میں نے ایک کتاب میں، یہ تورات کے بھی عالم، انجیل کے بھی اور قرآن حکیم کا مطالعہ بھی کیا ہے، کہ اللہ کی کتابوں میں سے میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، اللہ نے لکھا ہے کہ لوگ ہیلا کریں گے دنیا کمانے کے لیے، دین کو استعمال کریں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، مقاصد ظلم، نا انصافی اور دولت کمانے کے ہیں، لیکن لبادہ دین کا اوڑھ رکھا ہے۔ اور ان کی حالت میں نے یہ پڑھی ہے کہ ان کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی، یعنی زبان سے جب گفتگو کریں گے تو آپ کو بظاہر محسوس ہوگا کہ جیسے ان کے منہ سے شہد پھوٹ رہا ہے، بڑی میٹھی لچھے دار گفتگو، سنو تو بہت ہی۔ قرآن نے دوسری جگہ پر منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا نا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، وہ گفتگو کریں تو تو بڑی توجہ سے ان کی بات سنے گا، کیونکہ گفتگو کانوں میں رس گھولتی ہے، شہد کی طرح میٹھی ہے۔
تو ان کی زبانیں تمہیں نظر آئیں گی ایسے جیسے احلی من العسل، لیکن فرمایا کہ ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہے۔ بظاہر لباس انہوں نے پہنا بھیڑ والا، لباسہم، ان کا لباس ایسے جیسے بھیڑ کے اوپر اون بڑی نرم ہوتی ہے، جی نرم اون کی طرح لباس ایسا ہے، بڑا واعظانہ، مولویانہ، راہبانہ لباس بھی اچھا، گفتگو بھی بڑی خوبصورت، بڑی عمدگی کی، احلی من العسل، لیکن دل ان کے بھیڑیے۔ یہ آدمی جو تھا اخنس ابن شریق، اس کا بھی یہ لباس بڑا اچھا، وضاقتہ بڑی اچھی، جنٹل مین، مہذب آدمی، گفتگو بڑی اچھی، ایسے جیسے شہد نکل رہا، احلی من العسل، لیکن ڈھال بنایا ہوا ہے دین کو، بظاہر مسلمان بھی ہو گیا، لیکن مقاصد کیا ہے؟ دنیا حاصل کرنے کے، سرمایہ پرستی کے، لوٹ مار کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ روایات کے مطابق، اس حدیث کے مطابق، نوح بکالی کہتے ہیں کہ میں نے قرآن میں، کتابوں میں پڑھا کہ وہ ایسا آدمی ہوگا کہ دل بھیڑیوں جیسے، زبان شہد کی طرح میٹھی، لیکن ان کا عمل، کردار ایلوے سے بھی زیادہ کڑوا، ان کے دل امر من الصبر، ایلوا ایک ایسا پھل ہے جس کی کڑواہٹ ایک دفعہ زبان پہ لگ جائے تو کافی دیر تک اس کی کڑواہٹ رہتی ہے، کڑوا ترین پھل۔ جی یہ بچوں کو دودھ چھڑانے کے لیے مائیں یہی لگاتی ہے، بچہ جو ہے پھر دودھ کے قریب بھی نہیں آتا کیونکہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ بس دور ہی بھاگتا ہے۔ پھر تو ایلوے سے بھی زیادہ کڑوا، اتنی شدت تلخی اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو ایسا انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابھی یغترون، کیا یہ میرے بنیاد پر کیا ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہے، مجھے ڈھال بنا کر، ہیلا بنا کر مفادات اٹھا رہے ہیں؟ راوی کہتے ہیں یہ محمد بن کعب القرظی، انہوں نے کہا کہ گویا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے فتنے میں انہیں مبتلا کر دوں گا کہ اس سوسائٹی کے جو حلیم اور بردبار آدمی ہیں وہ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے، ایسا فتنہ پیدا کر۔ جو لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے لگیں گے، ایسے مذہبی رہنماؤں، ایسے قومی رہنماؤں کے پیچھے لگیں گے، میں انہیں ایسے فتنے میں مبتلا کر دوں گا کہ اس سوسائٹی کا سمجھدار بردبار آدمی بھی حیران رہ جائے گا۔ محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات نوف بکالی کی سنی کہ اللہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب میں نے پڑھا ہے، تو میں نے قرآن حکیم پر غور کرنا شروع کیا کہ قرآن حکیم میں تو کہیں یہ بات نہیں ہے۔ تو میں نے جب قرآن حکیم پر غور و فکر کیا تو مجھے یہ آیت ملی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہ آیت اس کا پورا نمونہ ہے، اور وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اب لبادہ دین کا، مذہب کا، اسلام کا، زبانوں سے شہد پھوٹ رہا ہے، گفتگو بڑی اچھی ہے، لیکن دل بھیڑی ہے، لوٹ مار مقصد ہے، اسلام کا نام لے کر
تباہی اور بربادی پھیلانا مقصد۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ آیت مبارکہ اور اس کے ذیل میں مفسرین نے یہ جتنی حدیثیں نقل کی ہیں، امام طبری نے تفسیر ابن کثیر میں، تقریباً تمام مفسرین نے، اس کا مجموعی جو بنیاد بنتی ہے وہ انسانی معاشرے میں ان افراد کی ہے کہ جو اس طرح کی حرکت کریں۔ مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں تو افراد ایسے ہوتے تھے، وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے بعض انسان، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو نقشہ قرآن نے انسانوں میں سے ایسے لوگوں کا جو الد الخصم ہیں، انتہائی سخت جھگڑالو ہیں، مفادات اٹھانے والے ہیں، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں پچھلے 300 سال سے، جب یورپ کے انسان نما درندوں نے اس بر عظیم پاک و ہند پر قبضہ کیا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی، تو کس روپ میں آئے تھے؟ تجارت کے روپ میں، کاروبار کرنے کے لیے جی، بظاہر ایسے جیسے بھیڑ کی اون ہو، بھیڑ کا لباس پہنا ہوا، بڑی لچھے دار گفتگو، اورنگزیب عالمگیر کے سامنے جو انگریز کمپنی کے نمائندے نے تقریر کی ہے، ریکارڈ میں محفوظ ہے، بڑی شریفانہ ہے، احلی من العسل ہے، شہد سے بھی میٹھی ہے۔ جو غلطی ہو چکی تھی، جس پر اورنگزیب نے سزا دی تھی، اس کی انتہائی قدموں میں گر کر معافی مانگ کر بڑی یقین دہانیاں کرائیں۔ جیسے اخنس ابن شریک کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگی، تو اورنگزیب عالمگیر کو بھی اس کی بات بڑی اچھی لگی، یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا۔ اب نبی پر تو وہی آگے کہ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اس کے دل کے اندر جو کچھ ہے اور یہ لد الخصم ہے، جھوٹی گواہیاں دے رہا ہے، رسول اللہ کو تو بتلا دیا۔ اب اورنگزیب عالمگیر کوئی نبی تو نہیں تھا، تو اس کے پاس آیا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ لد الخصم ہے، دشمنی اس کے اندر ہے، اس نے دوبارہ کیا ہے، اجازت دے دی، چلو جی کاروبار کر لو۔ کاروبار سے کسی کو کیا روکا جا سکتا ہے؟ وہ دن اور آج کا دن، آج بروز جمعہ المبارک 12 مئی جی، یہ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ الد الخصم وہ عالمی سامراجی کمپنیوں کا سرمایہ دارانہ نظام جو ہر ملک میں گیا اور وہاں جو گفتگو کی وہ احلی من العسل تھی، بھیڑ کا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اندر سے کیا ہے؟ بھیڑیا، الد الخصم، پوری تاریخ ہے۔ باری علی کی کتاب پڑھ لو، کمپنی کی حکومت، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نقش حیات پڑھ لو کہ کیسے کمپنی اپنی آمد سے لے کر بلکہ اپنی ساخت سے لے کر خود برطانوی معاشرے کے اندر ہی الد الخصم نہیں تھی، بادشاہ کو 60,000 پاؤنڈ کی رشوت بطور نذرانہ دے کر کمپنی نے ٹائٹل حاصل کیا تھا۔ حضرت مدنی لکھتے ہیں حوالہ ہے انہی انگریزوں کا جنہوں نے کمپنی کے اس قبضے کی کہانی لکھی ہے جی، بڑی لچھےدار گفتگو کی برطانوی بادشاہ کے سامنے، وہاں سے اجازت لی باقاعدہ، اور پھر یہاں مغل بادشاہ کے سامنے چرب زبانی کے ساتھ احلی من الاصل گفتگو کی، لیکن الد الخصم، ایسا فریق، ایسا خصم، ایسا جھگڑا جو پیچ در پیچ، کجی در کجی، ہر گزرتے دن کے ساتھ
انسانی معاشروں پر آفت بن کر اترا۔ اسی کمپنی کی بیٹیاں ہیں جو آج دنیا بھر کی ممالک اور اقوام کو غلام بنائے ہوئے ہیں۔ وہی سرمایہ داری نظام ہے جو الد الخصم ہے۔ عالمی سرمایہ داری نظام ہو یا ان کا گماشتہ سرمایہ دار ہو، ان کا ایجنٹ سرمایہ دار، 200 سال تو یہاں براہ راست کمپنی نے اور اس کے جانشین بادشاہ نے، برطانوی بادشاہ، 200 سال تو انہوں نے براہ راست حکمرانی۔ اس 200 سال میں اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کے ساتھ جو رویہ اس نظام کا رہا ہے وہ الد الخصم ہے، اور اس کا بڑا بھیانک طریقہ اختیار کیا۔ بظاہر بڑے میٹھے ہوں گے، لیکن اس سسٹم نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک طرف اپنی حکومت کے اعلی کار اور گماشتے تیار کیے، اور دوسری طرف انہی حکومتوں کے مقابلے میں ملکی وسائل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تشدد پسند تحریکات ابھاری، تشدد کے لیے ابھارا، ان کو اسلحہ بھی خود ہی سپلائی کیا، ان کو لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد پیدا کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے، سامراجیت جسے کہتے ہیں، سامراج کہتے ہیں اسے، جو ریاستوں، ملکوں اور قوموں میں نہ ختم ہونے والا جھگڑا پیدا کرے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کو فروغ دے۔ 200 سالہ براہ راست غلامی کے زمانے کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اس غلامی کے زمانے میں جتنے ادارے بنائے، جتنے سسٹم بنائے، جتنے شعبے تشکیل دیے، وہ ریاست کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ مسائل کے اندر الد الخصومت پیدا کرنے کے لیے، جھگڑے کو طول دینے کے لیے، جھگڑے کی پیچیدگیاں بڑھانے کے لیے۔ ایک طرف حکومتوں کو حکم دیا گیا، اس کمپنی نے وہ لوگ جو اس کے یہاں وائسرائے بن کر آ رہے ہیں، جو اس کی طرف سے انتظامیہ ہیں، کہ وہ حرکتیں کریں، وہ اقدامات کریں، اس طریقے سے عوام کو تنگ کریں، ذلیل اور رسوا کریں کہ وہ رد عمل پر آئے، املاک کو تباہ کریں، ریاست کے نظم و نسق چلانے والوں کو نشانہ بنائیں، اداروں کو ہدف بنائیں، اس کے لیے کردار ادا کریں، اور دوسری طرف عوام میں اپنے ہی کرایہ دار، دیہڑی دار، ایسے افراد اکٹھے کیے جائیں کہ جو سیاست کے لبادے میں، مذہب کے لبادے میں، تجارت کے لبادے میں، صحافت کے لبادے میں کردار ادا کرنے والے، اور ان کا کام کیا ہو؟ لڑاؤ، حکومت اور عوام کو لڑاؤ ایسے ایشوز پر جو سوسائٹی کا ایشو نہیں ہے، سرمایہ داروں کا ایشو، ان کی لوٹ کھسوٹ کا ایشو۔ جب آپ بلی کو بھی دیوار سے لگاتے ہیں تو وہ بھی گلے پر حملہ آور ہوتی ہے جی، اور انسان کو دیوار سے لگایا جائے تو انسان باہر نہیں نکلے گا، اس کو تشدد کے راستے پر ڈال دیا کہ لڑے۔ بات بے شک سچی بھی ہو ان کی، لیکن لڑائی پیدا کر کے جھگڑے کو پیچیدگی میں ڈالنا، اس میں کجی پیدا کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور دونوں طرف 200 سال کی پوری تاریخ اس بر عظیم پاک و ہند میں جتنے فسادات ہوئے، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، نسلی ہوں، انتظامی ہوں، بنگال کے قحط سے لے کر اس پورے بر عظیم پاک و ہند کے اس قحط پر جو 1947 سے ذرا پہلے ہوا، اور اس میں بھی بنگال کا سب سے زیادہ نقصان ہوا، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے،
سسٹم بنایا گیا ایسا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس سسٹم میں جو ادارے بنائے گئے 1803-4 میں بیوروکریسی کی تشکیل کی گئی، تو اس کی ذہنی ساخت یہی تھی کہ جھگڑے کو بڑھانا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کے پالیسی کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ انتظامیہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں ہے، مسئلے کی اساس پر عوام کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، ان کا استحصال کرنے کے لیے، اور پھر ان میں سے جو بہادر دلیر اور اپنا استحصال نہیں ہونے دیں گے تو ان کے اندر جذباتی لوگ پیدا کر کے اشتعال انگیزی پیدا کرنے والے خود ساختہ انقلابی، ایسے انقلابی کہ جب وہ انقلاب پر گفتگو کریں یا اس سسٹم کی برائی بیان کریں تو وہ بھی احلی من العسل، شہد سے میٹھی ہوتی، لیکن دل بھیڑیے، کیونکہ اس گفتگو سے بھی مقصد تبدیلی کا عمل نہیں ہے، وہ بھی کسی کے ایجنٹ بن کر کردار ادا کرنے کا، توڑ پھوڑ کرنا مقصد، مسئلے کو الجھانا مقصد، بلکہ اس عوامی آزادی کی تحریک کو سبوتاج کر کے تشدد پر ابھار کر انتظامیہ کو موقع فراہم کرنا ہے کہ اس کو کچل دے۔ لوگوں سے کہا جائے دیکھو جی یہ تباہی بربادی اتار رہے ہیں، لہٰذا اس کو تہس نہس کرنا ضروری ہے، اس پر پابندی لگاؤ، اس کو یہ کرو، اس کو۔ پوری تاریخ ہے 200 سال کی، 100 سالہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوری تاریخ ایک بڑی موٹی کتاب تیار کی جا سکتی۔ علد الخصوم کے عنوان سے کمپنی کی لوٹ مار، ظلم و ستم، اس کی دشمنی اور دشمنیوں میں پیچیدگی کی ایک مسلسل کوشش، جس کا ایک معمولی سا نقشہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے نقش حیات میں، جس میں وہ حصہ جو لوٹ مار کا ہے اسے برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا کے عنوان سے مرتب کر کے شائع کیا گیا تھا پوری تاریخ۔ اور پھر فروری 1858 سے لے کر 1947 اگست تک اگلا 100 سال وہ انقلابی پیدا کیے گئے جو تشدد ابھارنے والے، ریلوے لائن اڑا دو، ڈاک خانے اڑا دو۔ 1861 میں پولیس بنائی گئی تو پولیس کا بنیادی عمل مسئلہ امن و امان قائم کرنا نہیں، یہاں کی عوام کو ذلیل اور رسوا کرنا، ان کی عزت سے کھیلنا، یہلک الحرث والنسل کا کردار ادا کرنا، علد الخصوم پیدا کرنا، اور پھر پولیس کے مقابلے میں ایسے انقلابی تیار کرنا جو تھانے جلائیں، ادارے کو نقصان پہنچائیں، سوسائٹی کو نقصان پہنچائیں، معصوم عوام کو ابھار کر میدان میں لائیں، مروائیں اور اپنا الو سیدھا کریں۔ وجہ جواز فراہم کریں کہ چونکہ لوگ ایسے شرپسند ہیں، ایسے شرپسندوں کی سرکوبی کے لیے ایسی سیکورٹی فورسز کی ضرورت ہے جو صفاقی کا مظاہرہ کرے۔ اللہ کہ دنیا کے کس معاشرے کے اندر جو نارمل معاشرہ ہو وہاں اس طرح کے ادارے وجود میں لائے جاتے ہیں۔ تو اب عوام کو اجڑ بنانے، شرپسند بنانے کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی بنیاد چاہیے ہے۔ 200 سالہ برطانوی عالمی سامراج کا، اور نہ صرف اس بر عظیم پاک و ہند پر بلکہ اس عالمی سرمایہ داری نظام نے دنیا کے اکثر ممالک کے اندر یہی خرابی پیدا کی، ریاستیں بنائیں اور طفیلی ریاستیں بنائیں۔ پہلے افراد کو غلام بنایا جاتا تھا، بادشاہتیں بھی تھیں تو زیادہ زیادہ افراد، لوگوں میں سے افراد کو یرغمال بنا لیا جاتا تھا اپنے مقاصد کے لیے استعمال۔ جب 1922 کے بعد قومی بنیادوں پر ریاستیں بننے لگیں اور جمہوریت کا بڑا خوبصورت عنوان استعمال ہونے لگا
تو ریاستوں کو بنایا ہی اس اساس پر گیا کہ وہ کس عالمی سامراجی جتھے کے ایجنٹ ہیں، کس کیمپ کے آدمی ہیں۔ زیادہ تر سامراج نے اپنے مفاد اور مقاصد کے لیے ممالک تشکیل دیے، ان کی بندرباٹ بھی خود کی، ان کی مذہبی، لسانی اور جغرافیائی ساخت، اس کی تقسیم بھی اسی علد الخصومت کی بنیاد پر کی۔ برطانیہ اور فرانس نے کاغذ پر وہ لکیریں کھینچی جس سے نسلیں الگ الگ کر دی، یہ شام ہے، یہ عراق ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ کویت ہے، یہ قطر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ چریاں پھیر کر ان کو تقسیم در تقسیم کیا تاکہ ان کی اجتماعی طاقت ٹوٹ جائے، ان کے وسائل پر قبضہ کیا جا سکے، ان کی افرادی قوت کو یرغمال بنایا جا سکے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہ ہے علد الخصومت، عالمی سامراجی نظام، اور اسی کا شاخسانہ بر عظیم پاک و ہند میں وہ جو ہزاروں سالوں سے اجتماعیت کی علامت معاشرہ تھا، اسے تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارا گیا، اسی تشدد پسندی۔ اور عجیب بات ہے کہ یہاں جتنی بھی تباہی بربادی اتاری گئی وہ مذہب کے نام سے، ہندو مذہب کے دیوانے جمع کر لیے اور مسلمان مذہب کے دیوانے جمع کر لیے، اور ان دیوانوں کے ذریعے سے، تشدد پسند قوتوں کے ذریعے سے نفرتوں کو ہوا دی گئی، اختلافات پیدا کیے گئے۔ آپ ان مذہبی رہنماؤں کی اس زمانے کی گفتگو سنو جی، راشٹریہ سیوک سنگھ کے رہنماؤں کی تحریریں، گفتگو، بات چیت مذہب کا لبادہ ہے، احلی من العسل ہیں، جوگی لباس بڑا سیدھا سادہ سا، بھیڑ کی سی حالت، ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے سادھو، لیکن دل بھیڑیے ہیں، اس لیے کہ وہ جس سسٹم کے اعلی کار اور ایجنٹ تھے ان کا کام نفرت پھیلانا تھا، اور اس سے بھی زیادہ بدقسمتی وہ جو اسلام کے نمائندے، وضاقتہ اسلامی جبہ پہنا ہوا ہے، عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں، اسلام کی وضاقتہ ہے، پگڑی ہے، خوبصورت سی ٹوپی ہے، تقریر زمین آسمان کے قلابے ہیں، اسلامی ریاست بننے کی ضرورت ہے، خلافت ہونی چاہیے، مسلمانوں کے لیے ایک حکومت بننی چاہیے، بڑے خواب ہیں، بڑی رومانویت ہے، رومانویت کے گھوڑے پہ سوار کرایا جا رہا ہے، صحافت ہے تو اسلامی صحافی اور ہندو صحافی، زبانیں دیکھو ان کی احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، ان کے جملے، ان کی ساخت، ان کی وضاقتہ وہ بھیڑ کی سی ہے، بڑی نرم ہے، لیکن قلوبہم ذئاب، دل ان کے بھیڑیے، ان کے دلوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ایلوے سے زیادہ کڑوے ہیں، امر من الصبر، بہت زیادہ کڑوا، مرارہ اس کے اندر اتنی ہے کہ ایلوے سے بھی زیادہ کڑواہٹ ہے، گروپ بنا دے گا جی۔ اور دونوں طرف کے طبقوں کے بارے میں آج جو کچھ ڈیٹا سامنے آ چکا ہے وہ اسی عالمی سرمایہ داری نظام کے ایجنٹ تو تھے، انہیں کے کہنے پر یہ سارا کام کیا، بھیڑیے پن کا، مسلمانوں میں تفریق پیدا کی، تفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے مورچہ بنایا، مسلمانوں میں تفریق پیدا کی، لڑائی جھگڑا پیدا کیا،
مسلمانوں کی اجتماعیت کو کنٹرول کرنے والی علماء حق کی جماعت کی پیٹھ میں چرا گھونپا اسلام کے نام پر، اسلامی جماعت کے نام پر اجتماعیت کو توڑا۔ ادارے اس کے مطابق بنائے، ادارے خواہ وہ سیکورٹی فورسز کے ہوں یا عدالتی نظام ہو یا سیاسی نظام ہو، پارلیمنٹ ہو، مقننہ انتظامیہ عدلیہ ہو، ان تمام کا کام سوسائٹی میں برداشت، سوسائٹی کے سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ قومی جمہوریت بہت اچھی بات، قوم کو متحد رکھنا، جمہوری بنیادوں پر نظام بنانا، تو جمہوریت بغیر اداروں کے تو ہو نہیں سکتی۔ اگر سیکورٹی فورسز کے ادارے نہ ہو تو جمہوریت کیسے؟ عدالت نہ ہو تو جمہوریت کیسے؟ حقیقی منتخب پارلیمنٹ نہ ہو جس میں واقعی عوام کی رائے سامنے آئے، وہ ادارہ نہ ہو تو جمہوریت کس بات کی؟ جمہوریت کا تو مقصد ہی یہ ہے اور مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایسا ادارہ جاتی نظام کہ ہر ادارہ خود مختار ہو کر انسانی سوسائٹی کی جن مسائل کے حل کرنے کی ذمہ داری اس ادارے کے سپرد ہوئی ہے وہ اس کو پورے طور پر کردار ادا کرے۔ لیکن سارے ادارے مفلوج ہوں اور وہ ایک ڈگڈگی کے پیچھے چلے، خواہ وہ کمپنی کی حکومت ہو یا کمپنیوں کی حکومت ہو، کمپنیوں کے خریدے ہوئے غلاموں کی حکومت ہے جو انہیں نوازتی۔ آپ دیکھیے کہ یہ 200 سالہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی عالمی سرمایہ داری نظام اور اس کا گماشتہ سرمایہ دار، اس کی گماشتہ حکومتیں قائم ہوئیں، انہوں نے الد الخصوم کا کردار ادا کیا۔ یہ تو براہ راست غلامی کا زمانہ ہے، اور پھر 1932 سے ملک آزاد کرنے شروع کیے، پریشر پڑا، خصومت اب پرانے پیٹرن پر نہیں چل سکتی تھی تو اس کا پیٹرن بدل دیا۔ کہیں آمریت کے نام پر 1932 میں ریاست بنوا دی، کہیں شہزادگی کی بنیاد پر، کہیں غدار خاندانوں کی بنیاد پر، اور کہیں اسلام کے نام پر اور جمہوریت کے نام پر۔ اگلے 20 سال اس نے گرگٹ کی طرح شکل بدلی، یعنی وہ جو زبانی بات تھی میٹھی میٹھی، وہ جو زبانی گفتگو تھی، وہ جو لباس اوڑھ رکھا تھا کہ وائسرائے انگریز وہ مثلاً ہندوستان پر حکومت کرے، وہ انگریز آرمی ہندوستان پر حکومت کرے، وہ عدالتی نظام انگریز سامراج کا انگریزوں کے ذریعے سے چلے، وہ بیوروکریسی کا سسٹم جو گوروں کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا رہا، یہ جو ظاہری لباس تھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لباس کو، اس بیانیے کو بدلو جی، کیونکہ جھگڑے کی بات لوگوں کے سامنے شعور آ گیا، ان کو پتہ چل گیا آزادی کا مطالبہ ہر جگہ ہو رہا ہے، تو آزادی کو سبوتاج کرنے کے لیے نیا چولا پہنا گیا، ملک بنائے گئے، ان کی نئی ایسی حکومتوں کا اعلان کیا گیا جو انہی کی نسل سے، انہی کی دھرتی کے رہنے والے لیکن ہیں گماشتہ، ہیں انہی کے لیے کام کرنے والے، دنیا بھر میں قطع نظر کسی مختلف ملک، خاص طور پر مسلمانوں کے 57 ملکوں میں ایسے اسلامی لبادے والے حکمران پیدا کیے گئے کہ اسلام کے نام پر شہد کی مٹھاس بانٹیں، اس کی حوالے سے گفتگو کریں، ان کے جھنڈوں پر کلمہ لکھا گیا، ان کے جھنڈوں کو سبز کیا گیا، چاند تارے بنائے گئے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا گیا، لباس بڑا اچھا خوبصورت، کہیں جبہ ہے تو کہیں قبہ ہے، کہیں شیروانی ہے تو کہیں ٹوپی ہے،
کہیں عقال ہے کالا اور کہیں پیلا، تو نئے لباس، بھیڑیے نے نئے لباس پہنا دیے، اور گفتگو ایسی، اسلام کے لیے ریاست لی جا رہی ہے، اربوں کے مفادات کے لیے ملک بنایا جا رہا ہے، عربی کی حفاظت کے لیے کام کریں گے، توحید قائم کریں گے، شرک ختم کریں گے، کفر کا خاتمہ کریں گے۔ تقریر بڑی اچھی جی، نیا لبادہ، نیا لباس، لیکن دل وہی بھیڑیوں والے، کردار وہی جھگڑوں کو طول دینے کا، مقاصد وہی جو پہلے لوٹ مار کے تھے۔ پہلے انگریز یہاں سے لوٹ کر لے جاتے تھے لندن، یورپ، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ بجائے یہ کہ ہم اپنے ذمے کوئی کام لیں، ماشاء اللہ ایسے گماشتے تیار کیے کہ وہ ان کے لیے لوٹ مار کریں اور یہاں سے لوٹ کر مال لندن ہی پہنچائیں، وہیں بنگلہ خریدیں، وہیں کوٹھی خریدیں، وہیں پیسے جائیں، تاکہ بھائی برطانیہ کنگلا، نہ وہاں زراعت، نہ وہاں صنعت، نہ وہاں تجارت، پورے برطانیہ کی معیشت سروسز پر، جو کسی بھی اکنامکس کے تحت جو ہے کوئی بنیادی تخلیقی کام نہیں ہے، لیکن کس بنیاد پر قائم ہے؟ یہی ماشاء اللہ 57-58 اسلامی ملکوں یا دولت مشترکہ کے ممالک کے ایجنٹوں کے ذریعے سے جو دولت لٹ کر وہاں جا رہی ہے، اسی کے اساس پر اس کا پورا بینکنگ سیکٹر کھڑا ہے، اس کا پورا مالیاتی نظام کھڑا ہے، کمپنیوں کا نظام کھڑا ہے، کمپنیوں کے دفاتر ہیں وہاں، اور تو کچھ نہیں۔ کمپنیاں اپنا تخلیقی کام بھی ایشیا میں کرتی ہیں، دیگر خطوں میں کرتی ہیں، افریقہ میں کرتی ہیں، لیکن اس شفاف نظام نے بڑے اچھی شکل و صورت والے، آپ دیکھیں تو بڑے خوش منظر جسم کو دیکھے تو قرآن نے جیسے کہا ہے کہ تعجبک اجسامہم، ان کے جسم برائلر کی طرح پلے ہوئے، بڑے سرخ و سفید، مختلف قسم کے سرخ و سفید، تعجبک اجسامہم، اور گفتگو کریں وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو ان کی باتوں کو سنے گا، لیکن ہے کیا ہے؟ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، قرآن کہتا ہے کہ لکڑیاں ہیں جو سجا کر رکھی ہوئی ہیں، شو پیس ہے، اور وہ لکڑی جو ہوتی ہے جب سجائی جاتی ہے تو اس کا اپنا کوئی کردار تو نہیں ہوتا نا، لکڑی سجانے والا اس نمائش کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہے نا، لکڑیاں ہیں کانہم خشب مسندہ، اور پھر ان میں لڑائی۔ آپ 75 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہاں کے تمام ادارے ان عالمی مقاصد کے لیے کام کریں گے کہ دولت لٹ کر یہاں سے باہر جائے، بس چاہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہر سال اربوں خربوں روپے لوٹ کر لے جائیں، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانشین ہے جی، یہاں کا سیاستدان کرپشن کر کے ملک پر قرضے چڑھا کر یہاں کی دولت اٹھا کر وہاں لے جائے، یہاں کا مذہبی رہنما اور پیر یہاں عوام سے وصول کیے ہوئے نذرانے لے جا کر لندن میں پراپرٹیز اور وہاں کے بینکوں میں اپنا بینک بیلنس جمع کرے، بیچارے غریب مرید سے کھینچے ہوئے اور اینٹھے ہوئے پیسے کسی عرس کے، کسی کیا ہے خانقاہ کے، کسی مذہبی رسم کی ادائیگی کے، وہ وہاں منتقل کرے، کام سب کا ایک ہے، بیوروکریٹ کے، کسی جرنیل کے، کسی صحافی کے، اثاثے کہاں ہونے چاہیے؟ وہاں لوٹو
اور وہاں منتقل کر دو۔ گویا کہ ایک ایسا سسٹم بنایا گیا جو الد الخصم ہے، انسانیت کے لیے دشمنی پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کے لیے کجیاں پیچیدگیاں پیدا کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ یہی نتیجہ ہے کہ ان 75 سالوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی پیچیدگی، ایک نئی کجی، ایک نیا جھگڑا، ایک نیا کٹھا کھل رہا ہوتا ہے۔ یہ رد الخصم کی علامت ہے۔ ورنہ انسانی معاشرے جب قومی جمہوری بنیادوں پر، یعنی جمہور کے مفاد اور قومی مفادات کی بنیاد پر ریاستیں بنتی ہیں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے مسئلے حل ہوتے چلے جاتے ہیں، مسائل میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، قدیم بات تو ماضی کی کہانی ہے، اب جدید بات دیکھ لو، چین ہو، روس ہو، وہ ممالک جنہوں نے انقلابات برپا کیے، آزادی حاصل کی، اس طرح کے جھگڑوں سے نجات حاصل کی، ایسی لوٹ مار والے لوگوں سے علیحدگی اختیار کی، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی غربت ختم ہو رہی ہے، ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، ان کی اجتماعیت طاقتور ہو رہی ہے، ان کا گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے، ان کا سیاسی نظام مضبوط ہو رہا ہے، ان کا امن و امان اچھا اور عمدہ ہو رہا ہے۔ تو ریاستیں بنتی ہیں تو ان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کون سا انسانی معاشرہ جس کو مسائل لاحق نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ کون سا انسانی معاشرہ جس کے اوپر قرضہ نہ چڑھا؟ افراد بھی قرضہ لیتے ہیں، ریاستیں بھی لیتی ہیں، لیکن اس قرضے سے ایسا نظام بناتے ہیں کہ جس سے نہ صرف قرضہ ادا ہو بلکہ سوسائٹی مسلسل ترقی کی طرف جائے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ قرضہ بھی بڑھ رہا ہے، ریاست بھی کنگال ہو رہی ہے، جھگڑے بھی بڑھ رہے ہیں، پیچیدگی بھی بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ ایک ایک شعبے کو پکڑ لیں سیاست کے میدان میں، 1947 میں اکیلی مسلم لیگ تھی، کوئی پارٹی نہیں تھی۔ 5-10 سال بعد آپ نے دیکھا کہ اسی مسلم لیگ کے ٹکڑے ہوئے، یہ کنونشن لیگ ہے، یہ فلانی لیگ ہے، یہ فلانی لیگ ہے، گروپ بنے، پھر عوامی لیگ بنی، اسی میں سے شناخت پیدا کری، پھر پتہ نہیں کون سی لیگیں، اور پھر پیپلز پارٹی بنی۔ تو آپ گزرتے دن کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کی جو رینج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، پارٹی پالیٹکس کے نام پر مافیاز وجود میں آ رہے ہیں، اور وہ اپنے سینگ ایسے الجھا رہے ہیں کہ وہ الد الخصم کی انتہا پر پہنچتے جا رہے ہیں، پیچیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان بنا تو 2-4 فرقے تھے مذہبی حوالے سے، اگر دیکھا جائے ان کے درمیان بھی اختلافات کی کوئی شدت نہیں تھی، صرف فروعی معاملات تھے۔ اس پاکستان بنانے میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ سب اکٹھے تھے، بلکہ اس میں ہی کیا، آزادی کی جنگ میں اکٹھے تھے، حتیٰ کہ جب حکومت نے کہا کہ جی اسلام کے لیے کوئی نکات بنا کر دو تو 22 نکات کے وقت بھی سارے اکٹھے تھے۔ لیکن آپ گزرتے دن کے ساتھ دیکھیے کہ وہی مذہبی فرقے گروہ در گروہ در گروہ در گروہ، اور پھر ان 5 میں سے ہر ایک کی ذیلی شاخیں، تو کجی بڑھتی جا رہی ہے، مسئلہ حل ہونے کے بجائے۔ دیوبندیوں کی 8-10 جماعتیں، بریلویوں کی 8-10 جماعتیں، شیعوں کے کئی ٹکڑے، بریلویوں کے کئی ٹکڑے، اہل حدیثوں کی کئی چھوٹی چھوٹی گروپ مذہبی۔ اچھا جی، یہی حال آپ دیکھیں گے بیوروکریسی میں، یہی دیکھیں گے عدالت میں، ایک نیا جج آتا ہے تو اپنا نیا ایک گروپ پیدا کرتا ہے، نیا بیوروکریٹ آتا ہے تو اپنا گروپ، اور پھر ان کے درمیان گھمسان کی جنگ، وہ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، ادارہ ایک ادارے کے جج، ایک ادارے کے بیوروکریٹ، لیکن ایک دوسرے کے، اور تو اور وہ ادارہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یونٹی آف کمانڈ ہے، ان کے اندر بھی
گروپنگ، تو یہ کجی نہیں ہے، الد الخصم نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اچھا، ایشوز یہ ہیں، لیکن اب آپ دیکھیے کہ ان تمام جھگڑوں میں اصل ایشو کہیں نہیں ہے سسٹم کا، سرمایہ داری نظام کا، سسٹم کی کجی اور خرابی کا۔ جتھے ہیں دونوں طرف، کوئی جتھے کچھ پارٹیوں کو ملا کر ایک جتھا بنا دیا، کوئی ایک طرف ایک پارٹی کا جتھا بنا دیا، اور جناب لڑتے رہو، انتشار پیدا کرو، ملکی وسائل لوٹو، اور جو کچھ موجود ہیں انہیں آگ لگاؤ، انہیں تباہ و برباد کرو۔ وہ ادارے جو کسی قوم اور ریاست کی بقا کے لیے ضروری ہوتے ہیں، انہی اداروں کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑو، تباہ و برباد کرو، اور ملک میں وہ منظر بناؤ جو وار لارڈز کسی ملک کی تباہی اور بربادی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ آج دنیا نے دیکھا نہیں کہ جس ملک کے سسٹم میں سامراج انقلابی عمل دیکھتا ہے، انقلابی کردار ادا کرنے والے لوگ مسائل کے حل کرنے کے لیے جن جن لیڈروں نے اپنے اپنے دوروں میں اپنے اپنے ملک میں مسائل حل کرنے کے لیے کردار ادا کیا، ان کی چھٹی کرا کر آج لیبیا جل رہا ہے وار لارڈز کی لڑائی میں۔ جب ادارہ ٹوٹ گیا، سسٹم ٹوٹ گیا، تو ایک طرف بھی فوجی ہے، دوسری طرف بھی فوجی ہے، اور دونوں کو اسلحہ سپلائی ہو رہا ہے، اور دونوں لیبین کو مار رہے ہیں۔ آج سوڈان میں آگ بھڑکی ہوئی ہے، آج روانڈا تباہ ہو چکا ہے، صومالیہ تباہ ہو چکا ہے، شام کی تباہی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، کتنے ملک تباہ کیے ہیں۔ بھائی اداروں کے ذریعے سے تو ریاستیں قائم رہتی ہیں، اور اگر ادارے ٹوٹ جائیں، ان میں انتشار پیدا کر دیا جائے، اس میں خرابی پیدا کر دی جائے، اس کی توہین و تذلیل کی جائے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عوام کی توہین و تذلیل ادارے کریں اور اداروں کی توہین و تذلیل عوام کریں تو ریاست کیسے باقی رہتی ہے؟ یہ جھگڑا تو ضدی پن کا ہے۔ اور پھر عجیب تماشا ہے کہ دونوں طرف کی پارٹیاں اسی عالمی سرمایہ داری نظام کی ایجنٹ ہیں، وہی نظام قائم کرنا چاہتی ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ ایک گروپ کہتا ہے کہ بھائی جو لبادہ 40-50 سال پہلے اوڑا تھا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، جو بھیڑ کی کھال پہنی تھی، جو شہد کی گفتگو شروع کی تھی، وہی چلنا چاہیے۔ اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں جی، زمانہ بدل رہا ہے، سرمایہ داری نظام کو بڑے چیلنج درپیش ہیں، اب اس سرمایہ داری نظام کی رینیول ہونی چاہیے، لبادہ بدلنا چاہیے۔ پہلے والے لبادے میں فلاں فلاں ادارہ قابض تھا، اب نیا لباس پہننا چاہیے، جمہوریت کا، الیکشن کا، پارلیمنٹ کی طاقت کا۔ اور اگر اس پارلیمنٹ کی طاقت اور اس جمہوریت کے اندر وہی کمپنیوں کے ایجنٹ سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہوں اور فوج اس کے ماتحت ہو، تو ظاہر ذرا فرق کا حصے کا ہوگا نا۔ پہلے ایک ادارہ زیادہ حصہ لے رہا تھا، اب وہ نیچے ہو جائے گا تو دوسرا ادارہ حصہ زیادہ لے گا، بس۔ تو یہ حصوں کی لڑائی ہے، اور کیا ہے؟ مفادات کی لڑائی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ جب ریاستوں میں فساد واقع ہوتا ہے تو اس کے بیت المال کو، خزانے کو لوٹنے کے لیے وہاں کے لٹیرے امراء کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کا ناک میں دم کر دیتے ہیں، حصہ کس کا زیادہ ہونا چاہیے۔ اب پارلیمان کہتی ہے کہ جی حصہ ہمارا زیادہ ہو، سپریم پارلیمنٹ جی، عدلیہ کہتی سپریم عدلیہ ہے، ایک تیسرا ادارہ کہتا ہے تم کس بات کی مولی ہو، سپریم تو سیکورٹی ہم فراہم کرتے ہیں، حفاظت ہم کرتے ہیں، سپریم تو ہم ہیں جی، ہماری عزت اور وقار رہنا چاہیے۔ اچھا، عوام
گروپوں میں تقسیم ہو کر، ہاں جی، کبھی ایک کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے، دوسرا دوسرے کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے، تیسرا۔ اچھا، پھر اس پوری لڑائی میں لیڈر محفوظ ہیں، ان کو کچھ نہیں، اور بیچارے مظلوم نوجوان عوام، لڑکے لڑکیاں گرفتاریاں دے رہے ہیں، ہاں جی، دھواں پھانک رہے ہیں، براہ راست گولیوں کے نشانے میں ہیں، جذباتیوں کو گھوڑے پر سوار کر کے یہ بلڈنگ تباہ کر دو، یہ سڑک تباہ کر دو، اس گاڑی کو آگ لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ ملک کی املاک ہیں، جو رہی سہی معیشت ہے اسے بھی تباہ برباد کر دو۔ یہ الد الخصومت نہیں تو اور کیا ہے؟ جھگڑے کا وہ دائرہ نہیں جس سے پیچیدگیاں مزید بڑھ رہی ہیں، اور اس پورے پس منظر میں وہ اصل ایشو لوٹ کھسوٹ کا، سرمایہ داری نظام کا، اس کے تباہ کن کردار کا، اس کے ڈیوائڈ اینڈ رول کے پہلو کا، عالمی سامراجی نظام کا، اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لو کہ کیا ان تمام اداروں، سیاسی پارٹیوں، گروہوں، پارلیمان کی راہداریوں، عدالتوں میں اس ایشو پر کوئی گفتگو ہے کہ آج 75 سال آزادی کے گزر جانے کے باوجود معاشی تباہی کیوں ہے، لوٹ کھسوٹ کیوں ہے، سیاسی بد امنی کیوں ہے، انتشار کیوں ہے؟ اچھا جی، ایک بزرگ جماعت کہتے ہیں کہ جی اس کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کرا دو۔ گندے نظام کے اندر گندا الیکشن، رزلٹ کیا دے گا؟ گندے انڈے۔ کیا نتیجہ نکلے گا بتائیے آپ؟ جہاں ووٹ خریدا جاتا ہے، جہاں سرمایہ کا چلن ہے، جہاں سرمایہ دار جیتتا ہے، خواہ اس پارٹی کا ہو یا اس پارٹی کا ہو، جہاں جاگیردار جیتتا ہے، جہاں ایک رجت پسند مذہبی گروہ پرتشدد، ہاں جی، طاقت استعمال کرنے والا گروہ جیت کر آتا ہے، تو اس الیکشن سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر الیکشن ٹھیک ہے، انتخاب ہونا چاہیے، منتخب نمائندوں کی حکومت ہونی چاہیے، تو پہلے منتخب نمائندوں کو کوئی کرائٹیریا تو طے کرو، کیا ہے؟ وہی جو سرمایہ داری نظام کے تحت ہے۔ حقیقی انتخاب تو وہ ہوتا ہے جس پر نہ سرمایہ کا جبر ہو، نہ جاگیر کا جبر ہو، نہ مذہبی پاپائیت کا تسلط ہو، ہر آدمی کو آزادی رائے کے ساتھ رائے دینے، ووٹ دینے اور اس کے ووٹ کی حفاظت کا نظام تو موجود ہو۔ قومی جمہوریت کے بغیر تو کوئی ریاست نہیں ہوتی، جمہوریت بغیر الیکشن کے نہیں ہوتی، تو الیکشن کا سسٹم تو ٹھیک ہو۔ اس کے لیے سارے مل کر الیکشن کا ایسا نظام بناتے ہیں کہ جس میں رزلٹ حقیقی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ حقیقی رزلٹ آئے گا تو ان میں سے کوئی بھی منتخب ہو کر نہیں آ سکتا بغیر پیسے خرچ کیے، تو چونکہ مافیاز کا راج ہے جی، اس کی اساس پر تو الد الخصومت یہاں تک بڑھ گئی۔ اچھا، مسئلہ درپیش کیا تھا؟ یہلک الحرث والنسل، کہ ہماری کھیتیاں، ہمارے معاشی وسائل تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں، ہماری نسلوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ عالمی سامراج، اس کا نہ کہیں تذکرہ، نہ گفتگو، نہ کسی پارٹی کے انتخابی منشور میں اس کی بات لینا ہے کہ نہ دینا دے۔ حالانکہ اس کو اللہ نے فساد قرار دیا، اور اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند۔ اچھا، قرآن نے یہ نقشہ کھینچنے کے بعد اس سچی مسلمان جماعت کا تذکرہ کیا ہے جو حقیقی مسلمان جماعت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں کی ایک جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جان بیچ دی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے مخلوق خدا کی خدمت کا نظام بنانے سے، مخلوق خدا کی خدمت کا سیکورٹی سسٹم،
پارلیمانی سسٹم، عدالتی سسٹم، مقننہ عدلیہ انتظامیہ، لوگوں کو تعلیم و تربیت دینے کا دینی نظام، تعلیم و تربیت کا آزادانہ سسٹم، اس سے مرضات اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ جس جماعت نے یہ کردار ادا کیا مرضات اللہ نے اس کے انعام، اس کی ترقی، اس کی کامیابی کا حکم جاری فرمایا۔ واللہ رؤوف بالعباد، جب ایسی جماعت کسی سوسائٹی پر ہوتی ہے تو اللہ ایسے بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ اور پھر مسلمان جماعت کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والی جماعت پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ ڈھکوسلے والا اسلام، یہ بکنے والا اسلام، یہ ظاہری لباس اور لبادے والا اسلام، یہ شہد کی طرح میٹھی گفتگو کرنے والا اسلام، یہ چھوڑ دو۔ فی السلم کافہ، پورا کامل مکمل جامع نظام، جس میں مقننہ بھی صحیح منتخب ہو، مشورہ بھی حقیقی ہو، رائے بھی حقیقی ہو، جس میں عدلیہ بھی انصاف والی ہو، جس میں انتظامیہ اور سیکورٹی فورسز بھی انسانوں کے لیے امن و امان قائم کرنے والی ہو، ان کے مسائل حل کرنے والی ہو۔ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، وہ جو صحابہ نے نظام بنایا، جو خلفائے راشدین نے نظام بنایا، یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اور کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانی قدموں کی پیروی مت کرو، عالمی سامراج کے ایجنٹ مت بنو، گماشتہ سرمایہ داری کے ایجنٹ مت بنو، مذہب فروشی کا کام نہ کرو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ابھی یغترون، کیا میری بنیاد پر تم جرأت کر رہے ہو؟ میں ایسا فتنہ پیدا کروں گا کہ تمہارے بردبار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ روایت ہے، حدیث ہے، قرآن کی وضاحت ہے۔ ایسے ہی مذہبی رہنماؤں کے کردار، کیونکہ انہوں نے دین فروشی کا لیبل لگایا، دین کو استعمال کیا ہے دنیا کمانے کے لیے۔ اسی لیے کہا نا اللہ پاک نے کہ دنیا کی زندگی میں یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، دنیا میں مفاد اٹھانے کے لیے انہی کے لیے کہا کہ ایسا فتنہ برپا کروں گا کہ جو حیران کر دینے والا ہو۔ ڈرو اس وقت سے کہ جب وہ فتنہ پورے طریقے سے باہر آ جائے، جس کو امام شاہ ولی اللہ نے کہا فتنۃ مستطیرۃ، آج وہ فتنہ پھیل رہا ہے انسانیت میں، ملکوں میں، قوموں میں، کیونکہ ان تمام مسلمان ملکوں کے مولوی، پیر، حکمران، حاجی، نمازی اور ان کے انتظامی افسران، سیکورٹی افسران، ان کے منتخب نمائندگان، ان کے بادشاہ، ان کے حکمران، اسی فتنۃ مستطیرۃ کے حال۔ اور وہ فتنہ کیا ہے؟ شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی حدیث کی روشنی میں، فتنوں پر جو ہم نے خطبہ دیا تھا اس میں وضاحت کی۔ فتنۃ مستطیرۃ یہ ہے کہ انسان انسانیت کی سطح سے گر جائے، کچھ ایسی روحانیت کے پیچھے پڑ جائیں کہ اپنے بہیمیت کے تقاضوں کو چھوڑ دیں، اور کچھ ایسی بہیمیت اور دنیا کمانے کی طرف لگیں کہ وہ دین کے روحانی تقاضوں کو نظر انداز کر دیں۔ یہ فتنہ ہے، یہ فتنۃ مستطیرۃ ہے کہ مرد زنخے بن جائیں، ان کی مردانگی ختم، مذہب کے دیوانے ایسے اب نارمل لوگ بن جائیں کہ دین کی ظاہری رسم کو اپنی روح کی ترقی کی نشانی سمجھیں، اور جو سوسائٹی کے، سیاست کے، معیشت کے، سماج کے چیلنجز ہیں ان کی طرف توجہ نہ دیں، اس کو کوئی اہمیت نہ دیں، اور کچھ سیاست اور معیشت کے میدان کے آدمی ہوں اور دین کے بنیادی فکر اور نظریے اور دینی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں۔ آج یہ فتنہ پیدا نہیں ہو رہا، انسانیت مس ہو رہی ہے۔
خرابی کی منزل پر پہنچ چکی ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ نہ فتنہ دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ فتنے کا حصہ بن کر اپنے ہی ملک کو تباہ کرنے، اپنے ملک کی سڑکیں خراب کرنے، اپنے ملک کے اداروں کی عمارتیں تباہ کرنے، اپنی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، دونوں طرف سے، ادارے بھی اور عوام بھی۔ لگا دیا بھیڑ چال۔ جب سیاسی شعور نہیں ہے، دین کے بنیادی فکر اور نظریہ نہیں ہے، دین سے کورے لوگ ڈنڈے دے کر پکڑا دیے، چلو جی توڑو پھوڑو کام کرو، دین سے کورے لوگ حکمرانی کے منصب پر بیٹھے، ہاں جی، اور پاگل پن کے احکامات جاری کر رہے ہیں جی، بھونڈے فیصلے کر رہے ہیں، اور مذہبی دیوانے تسبیح گھمانے، تبلیغ کرنے اور واعظ کہنے، واعظ سننے اور وظیفوں کی دھن کے اندر مگن ہے۔ سوسائٹی کے جو سلگتے ہوئے اجتماعی مسائل ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہوگا؟ یہی وہ فتنہ جو ایک سمجھدار، حلیم اور بردبار آدمی کو بھی حیران کر دینے والا ہے کہ کیسی قوم ہے، کیسی نسل ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہی ہے، اپنے ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ جن کو ہم حقیر سمجھتے تھے، آج ان کے ٹی وی چینلوں پر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کے اداروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عوام کے شعور کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ریاستی رٹ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ تو حیران کر دینے والی بات، کتنا واضح جملہ حدیث میں استعمال کیا کہ حیران ہو جائے گا وہ آدمی بھی جو الحلیم ہے، بردبار ہے، سمجھدار بھی ہے، وہ بھی دیکھے گا کہ ہو کیا رہا ہے یہ سیاست۔ ہر سنجیدہ آدمی حیران و پریشان ہے۔ تو یہ وہ فتنہ ہے سوسائٹی کے لیے۔ تو مسلمان عقل مند ہوتا ہے، حلیم ہوتا ہے، جذباتی نہیں ہوتا، بردبار ہوتا ہے، سوسائٹی کے سماجی مسائل کو سمجھتا ہے، اس کا عمل اور رد عمل بردباری پر مبنی ہوتا ہے۔ آج حلیم بننے کی ضرورت ہے، حیران ضرور ہو لیکن اپنے اندر حلم اور بردباری تو پیدا کرو۔ دین تو نام ہی اس بات کا ہے، ایسے ہی اخلاق کا ہے، نہ یہ کہ جذباتیت کے گھوڑے پہ سوار ہو کر کسی ایک پارٹی کا ایجنٹ میں جانا، دوسرے پارٹی کا ایجنٹ میں جانا، اصل ایشو کو چھوڑ کر نان ایشوز کی طرف چلے جانا۔ اس سے بڑی خرابی کی کوئی اور بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے اور بالخصوص اپنے سماج کے تناظر میں سمجھنے اور عقل و شعور پیدا کرنے، بردباری پر مبنی، برداشت پر مبنی حکمت عملی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذباتیت کے گھوڑے پر سوار ہو کر ملک و قوم کو تباہی کے راستے پر ڈالنے میں ہمیں اس سے برات کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اعلی کار بننے سے بچائے، اور ایک سمجھدار مسلمان، باشعور، عقل مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔